السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد رد و اسلام بے شمار رد و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج کی یہ ویڈیو گلگت کے حوالے سے ہے اور گلگت کے کچھ تاریخ بیان کریں گے، کچھ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ گلگت کے کون کون سے سیاحتی مقام ہیں، اور گلگت بلتستان یعنی کہ صوبہ گلگت بلتستان اور گلگت شہر کا جو گزر ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس شہر کو دیکھتے ہوئے جائیں۔ یہ واپسی کا سفر ہے ملک اسرار اوان صاحب کا، اور ان کے جو چینل کا جو @ ہے وہ بھی اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ان کو بھی میں نے کہا کہ ولاگنگ کیا کریں۔ جتنے زیادہ ولاگر ہوں گے، جتنے زیادہ ہمارے ملک کے خوبصورت اور حسین چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا، اتنا زیادہ ہی ہمارے ملک کی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہ کرے۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئیں اور اس ملک کا جو مثبت چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لایا جائے۔ اس سلسلے میں اگر آپ میں سے بھی کوئی پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پہ جاتا ہے، اگر آپ اپنا چینل بنانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ مجھے ویڈیو بھیجیں، میں آپ کی ویڈیو لگاؤں گا اور ساتھ آپ کا حوالہ دوں گا کہ آپ کا چینل بھی سبسکرائب کیا جائے، اور آپ کو بھی پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ کے اگر ویڈیو بناتے ہیں، آپ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے، آپ کسی اور اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں، تو بھی آپ ویڈیوز بنا کے ہمیں بھیجیں لینڈسکیپ موبائل پر، اور اس ویڈیو کو ہم تک پہنچائیں۔ ہم آپ کی ویڈیو اپنے چینل پر پوسٹ کریں گے۔ اس سے دو فائدہ ہوگا، ایک تو تازہ ترین ویڈیوز ہمارے چینل پر پوسٹ ہوں گی، اور ان ویڈیوز کی وجہ سے آنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا، ان کو تازہ ترین معلومات ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ٹور کیا ہوگا وہ ایک یادگار بن جائے گا، اور جب بھی آپ اپنی اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو وہاں کی جو یادیں ہیں وہ دوبارہ تازہ ہو جایا کریں گی۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب، جس میں ہم آپ کو کافی ساری معلومات دے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان جو صوبہ ہے وہ اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے جو خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ لیکن اس سے قبل جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کریں، کیونکہ ہم دیتے ہیں آپ کو پاکستان کے تمام سیاحتی مقامات جتنے بھی ہیں ان سب کی تازہ ترین اپڈیٹ، اور اس کے علاوہ وہاں کی اس طرح کی معلومات کہ جس میں اگر آپ جب جائیں تو پھر آپ کو وہاں کی تمام معلومات میسر ہوں۔ گلگت کی اگر ہم بات کریں تو گلگت پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر کراکرم کے قریب واقع ہے۔ دریائے گلگت اس کے پاس سے گزرتا ہے۔ گلگت ایجنسی کے مشرق میں کارگل، شمال میں چین، شمال مغرب میں افغانستان، مغرب میں چترال، اور جنوب مشرق میں بلتستان کا علاقہ ہے۔ دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، کراکرم اور ہندوکش کا سنگم اس کے قریبی ہے۔ یہاں کی زبان شینا ہے، لیکن اردو عام سمجھی جاتی ہے۔ چین سے تجارت کا مرکز ہے۔ کیٹو، ناگا پربت، راکا پوچی اور شمال کی دوسری بلند چوٹیاں سر کرنے والے یہاں آتے ہیں۔ یہاں کی خاص بات بلند و بالا پہاڑ اور یہاں کے بہتے ہوئے دریا اور سبززار ہیں۔ گلگت شہر میں 3 سے زیادہ مسالک کے لوگ آباد ہیں، جن میں سنی، شیعہ، اسماعیلی مسلک اور نور بخشیہ مسلک کے لوگ شامل ہیں۔ گلگت شہر کے آس پاس سنی مسلک کی آبادی زیادہ ہے۔ شہر گلگت صوبہ گلگت بلتستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ علاقہ ہے 1 نومبر 1984 کو ڈوگر راج سے آزادی حاصل کرنے کے بعد گلگت بلتستان پاکستان سے ملحق ہوا، تاہم قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کی وجہ سے اور پاکستان کے نظامی مشکلات کی وجہ سے تادم تحریر پاکستان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی موجود نہیں۔ گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں جو واقع ہے، ایک ایسی جگہ جو قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس علاقے کو سیاحوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام کی خاص بات یہاں کے دلکش و دلفریب مناظر عمر بھر کے لیے سیاحوں کے ذہنوں میں انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل اگر آپ بابوسر ٹاپ کا راستہ نہ کھلا ہو اور آپ کو بشام اور اس راستے سے جانا پڑ جائے چلاس تک، تو پھر آپ کی جو یادیں ہیں وہ کچھ تلخ بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ وہی گلگت بلتستان ہے جس کو ماضی میں شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا۔ 2009 میں اس خطے کو خاص پہچان ملی جب اس وقت کی حکومت نے امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر کے ذریعے یہاں کی قانون ساز اسمبلی کے اختیارات میں اضافہ کرنے کے ساتھ اس خطے کا نیا نام گلگت بلتستان رکھ دیا۔
اس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور یہ 28,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کی 3 عظیم پہاڑی سلسلے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے کل 14 اضلاع ہیں۔ سیاحتی مقامات کی اگر بات کریں تو یہاں درجنوں ایسی جگہ موجود ہے جو اپنی خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس بات کا واضح ثبوت یہ ہے کہ سالانہ لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح ان مقامات کی سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں اس گلگت بلتستان، جس کو آپ شمالی علاقہ جات بھی کہتے ہیں، یہ دنیا کے 20 خوبصورت ترین مقامات میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دنیا کے جو ٹورسٹ ہیں ان کے مطابق ہے۔ دنیا کی جو ٹورسٹ پلیسز کو ریکمینڈ کرتی ہیں، یہ ان کے مطابق دنیا کے 20 خوبصورت ترین ممالک میں، خوبصورت ٹورسٹ پلیسز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں کے سیاحتی مقامات کی اگر بات کریں تو پھر ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ آئیں تو پھر اس میں فیری میڈوز، دیوسائی، راما، خنجراب، باوسا ٹاپ، عطا جھیل، شنگریلا، خلطی جھیل، پھنڈر شندور، اونزا، بلتت اور التت فورٹ، سکردو میں شگر فورٹ، گانچے فورٹ، اس کے علاوہ وہاں پر موجود کولڈ ڈیزرٹ، سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ، اور اسی طرح خپلو میں 1000 سال قدیم مسجد، چکچن اور نلتر وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام سیاحتی مقامات ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ موسم گرما کے شروع ہوتے ہی پاکستان کے مختلف شہروں سے اور دنیا کے مختلف ممالک سے سیاح ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان ثقافتی لحاظ سے بھی کافی تندرست واقع ہوا ہے، جس میں کم و بیش 9 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس میں چینا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کی باقی جو زبانیں ہیں وہ بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی ثقافت اور باقی جو رنگ ہیں وہ مختلف ہیں۔ گلگت بلتستان کے جس ضلع میں آپ جائیں گے آپ کو قدرت کے حسین نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ سکردو جائیں یا ہنزا، استور جائیں یا دیامر، یا آپ کا سفر وادی غزر کی طرف ہو، آپ قدرت کے ان حسین نظاروں سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ یہاں کے لوگ کافی ہمدرد اور نیک دل واقع ہوئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں آپ کی گاڑی خراب ہو یا آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو جائے، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہو، آپ کو فکر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آپ آس پاس کے گاؤں میں کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ وہ اپنا اولین فرض سمجھ کر آپ کی مدد کریں گے۔ جب آپ خلطی جھیل پہنچ جائیں گے تو وادی گویس، خلطی اور درمیان میں جھیل کا حسن نظارہ آپ کا منتظر ہوگا۔ جب آپ پھنڈر کی حسین وادیوں کی سیر و تفریح کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ خواب میں کہیں پریوں کی وادی پرستان میں ہوں۔ وادی غزر کی ایک اور اہم بات یہ کہ اس کے ندی، نالوں اور دریائے غزر میں دنیا کی نایاب مچھلی ٹراؤٹ وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ آپ کو بآسانی ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں ٹراؤٹ مچھلی دستیاب ہوتی ہے۔ اگر آپ مچھلی کے شکار کرنے کی مہارت رکھتے ہیں تو آپ پھنڈر میں ہنڈرپ یا کشش جھیل جا سکتے ہیں۔ پھنڈر سے آپ آگے بڑھیں گے، آپ آہستہ آہستہ بلندی کی طرف بڑھیں گے اور سطح سمندر سے 14,000 کی فٹ بلندی پر واقع شندور پہنچ جائیں گے، جہاں دنیا کا سب سے اونچا پولو گراؤنڈ بھی موجود ہے۔ اس پولو گراؤنڈ میں جولائی کے پہلے ہفتے میں شندور میلہ سجتا ہے، جس میں مشہور زمانہ پولو کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس میلے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح شندور پہنچ جاتے ہیں۔ شندور میلے میں گلگت بلتستان اور چترال کے پولو کی ٹیموں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک رپورٹ میں امریکی سیاحوں نے پاکستان آنے والے دنیا بھر کے سیاحوں کو گلگت بلتستان جانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں گلگت بلتستان کا شمار سیاحت کے لیے دنیا کی بہترین جگہوں میں ہوتا ہے۔ آپ بھی نفسا نفسی کے اس دور میں شہروں کی بے ہنگم ٹریفک کے شور و غل سے نکل کر ان پرسکون، صحت بخش اور خوبصورت وادیوں کے لیے رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں ہم آپ کو جہاں دیگر کافی ساری باتیں بتا رہے ہیں، وہاں پر آپ کو ملک اسرار وان صاحب ایک گاڑی کے پیچھے چلتے ہوئے بھی دکھائی دیے رہے۔ وہ دور سامنے آپ کو ایک کرولا گاڑی نظر آ رہی ہے، یا واللہ علم اس کا کون سا برانڈ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ہمیں تو اس کو پیٹی کہتے ہیں، صندوق کہتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اس علاقے کا نہیں، یہ پورے پاکستان کا کلچر ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صندوق کس طریقے سے ڈگی میں رکھی گئی ہے، اور میرے جیسا بندہ جو گاڑی کے ساتھ بہت زیادہ وفا اور پیار کرتا ہے وہ کبھی بھی ایسے نہ کرے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں اس پوری بیلٹ میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی ہیں، تو شاید یہ اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ اکثر اپنی ان گاڑیوں میں اس طرح کی جو ہے
وہ ایڈونچر کرتے رہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے صندوق کو بند آ گیا اور وہاں بڑی آسانی کے ساتھ چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیاحتی مقام ہے ان میں مزید ایلیبریٹ اگر ہم کریں تو پھر K2 کی پہاڑی ہے، اس کے علاوہ کچورا جھیل ہے، دیوسائی پارک ہے، بلتورو میں اس میں ایک گلیشیئر بھی ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک اور رپورٹ بنانے لگا ہوں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور باقی میں آپ کو بتا دوں کل سکردو کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سکردو اس کا گلگت بلتستانی کا ایک اہم شہر اور ضلع ہے۔ سکردو شہر سلسلہ قراقرم اور کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں گرا ہوا ایک خوبصورت شہر ہے۔ سکردو ضلع بلتستان کا مرکزی شہر بھی ہے اور اس کے خوبصورت سیاحتی مقام ہے دیوسائی، شنگریلا جھیل، ستپارہ جھیل، کچورا جھیل، کتپنا جھیل وغیرہ شامل ہیں، اور ادھر بھی ہر سال لاکھوں سیاح سکردو کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر بلتی زبان بولتے ہیں، تبتی زبان کی شاخ ہے، اور شینا بولنے والوں کی بھی ایک تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہاں کا اس میں بلتستان میں گلگت کے علاوہ پھر یہاں پر بھی ایئرپورٹ موجود ہے، اور اس کی وجہ سے جو ابھی جو اس میں لیٹسٹ میں آپ کو ڈیولپمنٹ بتاتا چلوں کہ اس سال سیاحت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہیں سے اسکردو شہر سے راستہ آپ کا دیوسائی اور اس طرف جاتا ہے، اور دیوسائی دنیا کی بلند ترین میدان ہے اور سمندر کی سطح سے تقریباً 3500 فٹ بلند اور 3000 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور اس میں یہ 8 ماہ تک ڈھکا رہتا ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا خوفناک ترین اور سرد ترین اور نایاب ترین جنگلاتی زندگی کا عمل یہ علاقہ ہے، اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے کہ جو ہڈیوں میں سرایت کا جانے والی یخ پستہ ہوائیں ہوتی ہیں اور خوفناک جنگلی جانوروں کی موجودگی، یہاں انسانی زندگی کا تصور تقریباً محال ہی ہے، لیکن جب یہ کھلتا ہے اور پھر یہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے پھر بےتاب رہتے ہیں، اور یہاں پر بڑی دور دور سے دنیا یہاں پر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اس کی جو باقی دیگر شنگریلا جھیل ہے، ستپارہ جھیل ہے، ان کے بارے میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو ستپارہ جھیل بھی سطح سمندر سے 8500 فٹ کی بلندی سکردو شہر سے کچھ دیر واقع ہے، اور یہ جھیل میٹھے پانی سے لبریز ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا ملبکو اگر اس میں بات کریں تو یہ اس کی جو جتنے بھی اس کے ارد گرد جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سارے قابل دید ہیں، دیکھنے کے قابل ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ یہ ایک عجوبہ ہے یہ پورا علاقہ، کہ جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے، جس جانب جائیں گے، آپ کو خوبصورتی ہر سو ہر جگہ دکھائی دے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اگر ہم ساتھ ساتھ اور مزید چیزوں کو بھی ہم بات کرتے چلیں، مثلا کچورا جھیل ہے، تو کچورا جھیل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ 8200 فٹ چوڑی ہے، اور اس کو فروکسو کہتے ہیں، فروکسو بھی کہتے ہیں بلتی زبان میں، یہ ان کی اپنی زبان ہے، اس زبان میں اس میں زیادہ تر لوگ جن سے گرمیوں میں آتے ہیں، اور شنگریلا ریزارٹس اور بہترین ریزارٹ میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور خاصا مہنگا بھی ہے، اور اسے زمین پر جنت بھی کہا جاتا ہے، زمین کی بلند ترین چوٹیوں میں یہ موجود ہے۔ کچورا جھیل کی سرحدیں پھولوں سے بھرے باغات اور پھلوں سے بھرے باغات سے ملتی ہیں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو شنگریلا ریزارٹ رہنا ایک ڈریم ہے، ایک خواب ہے، لوگ اس کو خواب سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے شاید انہوں نے اس کا کرایہ بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں بہترین وقت جو جانے کے لیے مارچ سے نومبر تک ہے، اور اس کے تقریباً اگر اسلام آباد سے اگر آپ جاتے ہیں سکردو تو 40 منٹ لگتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو 40 منٹ میں آپ سکردو پہنچ سکتے ہیں اور پھر اس خوبصورت وادی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ریزارٹ کی اگر آپ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں، اور سکردو کا مشہور ریزارٹ ہے، یہ 1983 میں قائم کیا گیا اور سکردو میں کھولا جانے والا پہلا ریزارٹ تھا۔ یہ سکردو کا سب سے قدیم تفریح مقام بھی ہے، بریگیڈیئر ریٹائر محمد اسلم خان صاحب کی ملکیت ہے، اور یہ مقامی شخص کی ملکیت تھی، پھر بریگیڈیئر اسلم نے خرید لیا۔ وہ پاک فوج کے شمالی اسکاؤٹس کے پہلے کمانڈر تھے۔ اس ریزارٹ میں دلکش ماحول اور متعدد سرگرمیوں کے نظارے بھی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں انٹر ہونے کے لیے بھی آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ جب میں گیا تھا تو غالباً 1200 روپے کا ٹکٹ تھا، لیکن اب سنا ہے کہ 1500 روپے ٹکٹ کر دیا گیا ہے، اور جو صرف آپ اندر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، باقی وہاں پر رہنا 35 سے 40,000 اور 75,000 اس طرح کا ریٹس ہیں، جو اس سے بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس پہ اتنا اسٹڈی نہیں کیا ہوا، لیکن یہ آپ کو بتانے کی حد تک میں نے اس پہ اوپر بات چیت کی ہے۔ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں قلعہ التیت کی، اور یہ انزا میں واقع ہے، اور کریم آباد کے اوپر بازار ہے، اس کے اوپر آپ چلے جائیں تو وہاں پر یہ موجود ہے،
اور یہ ریاست عنزا کے بائی حکمرانوں کا غار تھا، اور جس کے ساتھ ساتھ میر لگایا جاتا تھا۔ اس کے اوپر پوری ہم انشاءاللہ اگر اس کی ویڈیو میرے پاس آتی ہے تو میں پوری ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کی ہسٹری پوری بیان کریں گے کہ 900 سال پرانی یہاں پر جگہ موجود ہے، اور وہ کون کون سی ہیں، کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ اسی طرح بلتید قلعہ بھی ہے، دو قلعے ہیں، یہ بھی کریم آباد کے قصبے کے قریب ہی ہے، اور 8ویں صدی عیسوی سے قائم یہ قلعہ 2004 سے یونیسکو کے عالمی ورثے کے عارضی فہرست میں شامل ہے۔ عنزا کے میروں نے 1945 میں قلعہ چھوڑ دیا اور پہاڑی کے نیچے ایک نئے محل میں منتقل ہو گئے۔ قلعہ گرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ خدشہ پیدا ممکنہ طور پر برباد ہو سکتا ہے، اور اس کے ایک پروگرام 1996 میں اس کو بحال کیا گیا اور دوبارہ ایک عجائب گھر یہاں پر بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک مختصر سے حوالہ ہے کہ آپ اس علاقے میں آتے ہیں، اور پھر جب آپ یہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو کس قسم کے یہاں پر علاقے ہیں جہاں پر آپ کو جانا چاہیے۔ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ گلگت تو پہنچ جاتے ہیں، اور گلگت پہنچنے کے لیے جو 2 مین راستے ہیں، ایک اگر بابوسر ٹاپ کا راستہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ یہاں سے آتے ہیں تو پھر تو جنت نظیر ہے، اور اگر آپ کو داسو ڈیم اور بشام والی سائڈ سے آنا پڑے تو پھر اس کو میں لفظ نہیں کہہ سکتا، کوئی لفظ بھی نہیں کہتا، لیکن اتنا کیوں کہوں گا کہ وہ بندے کا ٹمپرامنٹ چیک کر لیتا ہے کہ بندے کا کتنی کیپیسٹی ہے، اور پھر اکثر لوگ وہاں مجھے اچھے الفاظ سناتے ہوئے نہیں ملتے ہیں، کیونکہ وہ 10 گھنٹے کا ایک ایسا سفر ہوتا ہے جو کہ آپ کے سارے ٹور کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن امید ہے کہ اگلے سال تک کافی بہتری ہو جائے گی، کیونکہ داسو کا ٹائم بھی جب مکمل ہو جائے گا تو پھر وہاں پر بھی اس قسم کی سچویشن نہیں ہوگی، آپ تسلی سے وہاں سے بھی گزر پائیں گے۔ شاہراہ قراقرم مین لائن ہے، آپ کو گلگت پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر بائی ایئر ہی ہے دوسرا راستہ، وہ ہے پیچھے، اب چلاس سے پیچھے جب جاتے ہیں تو پھر 0 پوائنٹ سے نران کی طرف سے راستہ ہے، اور دوسرا شام کی طرف سے راستہ ہے۔ جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ اکثر میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ آتے ہیں جی ہم شمالی علاقہ جاتے ہیں، عنزا سکردو جانا ہے ہم نے۔ دیکھیں عنزا اور سکردو 2 مختلف بیڈز ہیں۔ جب آپ گلگت سے نکلتے ہیں، آگے جاتے ہیں، چلاس جاتے ہیں، چلاس سے آگے رائی کوٹ، تو رائی کوٹ سے جگلوٹ سے رائٹ سائڈ پر سکردو ہے اور سیدھا عنزا ہے۔ آگے کیا ہے، اگلی قسط میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اب تک اتنا تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔